اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی مہربانی سے جامعہ تدریس القرآن ویسیہ میں حافظ عزت صاحب نے قرآن مجید برہان رشید کا حفظ مکمل کیا۔ اللہ جل وعلا انہیں صحیح یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں، ریلیٹیو بھی موجود ہیں، اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اساتذہ بھی موجود ہیں، انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی کوششیں، والدین کی کوششیں اور رشتہ داروں کی کوششیں اللہ پاک قبول فرمائے اور انہیں نظر بد سے معمول و محفوظ فرمائے۔ جمیع مدارس سے اہل سنت میں پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ پاک سب کو خیر عطا فرمائے، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اہل اس بارے کی چند آیات جو حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، جس میں اللہ جل وعلا فرماتا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، من احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ سے بہتر ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، محبوب کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا کرنا، تمہارے لیے تمہارا کرنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یا یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قل اانتم عالم باللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل کرتے تھے ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید صرف زبانی ہی نہیں رٹنا، بلکہ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا اور اس کے مفاہیم، اس کے مطالب بھی سمجھنے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ کتاب دی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہماری زندگی سنورنے کے اصول ہیں، اللہ جل وعلا کے پیغامات ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس طرح گزارنی ہے، پھر ہی جا کر وہ نور نصیب ہوتا ہے۔ یعنی حافظ قرآن معامل کیسے بنے گا، جب اسے پتہ چلے گا تو وہ معامل بنے گا۔ تو جب وہ قرآن ہی صرف رٹ لے اور آگے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز ہی نہ کرے، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ انعام تو تب بھی ملنی ہے نا جب اسے پتہ ہوگا، پھر وہ اس پہ عمل کرے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے والدین ہیں اور رب نے ان کے متعلق مجھے کیا حکم فرمایا، میں نے کیسے ان کا ادب کرنا ہے، کیسے ان کا حکم ماننا ہے، کیسے ان کی اطاعت کرنی ہے، کیسے میں نے ان کا دل جیتنا ہے۔ وہ یہ میرے ہاں کتنی بڑی ہستیاں ہیں، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ کیا کر کے دکھایا کہ حضور کا کردار کیا ہے صلی اللہ، یہ میرے پھوپھو، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا تایا، یہ میرا چچا، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ تو ان کے حقوق کیا ہے، اللہ عز و جل نے مجھے ان کے متعلق کیسے رہنے کو حکم دیا، کیسے پیش آنا ہے میں نے۔ ظاہر ہے وہ قرآن بتائے گا، وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتائے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بچے قرآن تو پڑھ جاتے ہیں لیکن آگے سمجھتے نہیں، جب سمجھتے نہیں تو وہ الٹے کام کرتے ہیں، پھر مار پڑتی ہے انہیں۔ ظاہر اتنی بڑی دولت سینے میں رکھ کر
اس کے خلاف چلنا تو وہ قرآن کی نافرمانی کرنا، یہ زیادہ سزا ملتی ہے۔ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ آگے بھی اسے سمجھا جائے، الفاظ پڑھنا سیکھنا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی حفظ کر لیا ہے، سبحان اللہ، کہ حافظ قرآن بعمل ہو جائے تو پھر وہ جن پہ 10 پہ جنت واجب ہوگی خاندان میں سے، اس کی سفارش سے اللہ پاک انہیں جنت عطا فرما دے گا، ماں باپ کو جو انعام ملنے ہے۔ لیکن بعمل کیسے ہو، اس کے لیے تو اسے سیکھنا پڑے گا کہ مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے میری آنکھ ہے تو میں نے کہاں استعمال کرنی ہے، میرے کان ہے تو میں نے کہاں استعمال کرنی، زبان ہے تو کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، ہاتھ ہے تو کہاں استعمال کرنے ہے کہاں نہیں کرنے، کہ اسے ایسے چھوڑ دینا ہے۔ ایسے تو نہیں نا، یہ تو امانتیں ہیں، یہ ہماری ہے ہی نہیں، ہمارا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ رب کا ہے، ایک دن وہ لے جائے گا اور سب کچھ چلا جانا ہے۔ تو جس نے امانت دی ہے اس نے اس کے اوپر نصاب بھی دیا ہے کہ یہ دیا ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ قرآن اور حدیث بتائے گا۔ اور جب وہ سیکھیں گے تو پھر یہ دولت ملے گی، تو وہ جب سیکھ کر عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر کتنا نور ملتا ہے۔ والدین جہاں بھی ہوں، چاہے زمین کے اوپر ہوں چاہے زمین کے اندر ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جس نے تعاون کیا ہے، چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ چچا ہے چاہے وہ تا ہے چاہے کوئی بھی ہے، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اور اس پہ عمل کرتا رہے گا اور وہ نور آگے بھی پہنچاتا رہے گا، جتنا اجر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو ملے گا اتنا ہی پیچھے والدین کو مل جائے گا، اتنا ہی معاونین کو مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن حفظ میں اور قرآن کو سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں پورا تعاون کیا۔ اور مالک پھر یہ نور جو ہے نا، جو نسلوں میں جاری فرماتا ہے، پیچھے جو پودا لگانے والا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا ان سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے۔ تو عمل، اس لیے خالی قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ عمل بھی، اور وہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ تو الحمدللہ وہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ ادھر درس نظامی کا بھی سلسلہ ہے، اسکول کا بھی سلسلہ ساتھ، کہ بچوں کو ساتھ یہ جو عصری تعلیم ہے اس سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ لیکن عصری تعلیم سے پہلے تو قرآن کی تعلیم ہے، تو عصری تعلیم قرآن کے تابع ہو جائے تو پھر وہ اس طرح استعمال کرے گا تو پھر وہ بھی اس کے لیے آخر کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی اگر دینی تعلیم نہ ہو، دنیاوی تعلیم ہو، تو بندے کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اور اگر دینی تعلیم ہو، وہ دینی تعلیم کی روشنی میں دنیاوی تعلیم کو بھی لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی آخر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے دینی تعلیم کا بتاؤ، اسے بتاؤ اللہ سے کیسے راضی ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ بچے کس طرح وہ چلتے ہیں، اور گالیاں اور کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ تعلیم نہیں ہے دینی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو قرآن حفظ کرنے کے بعد پھر بچے چھوڑ جاتے ہیں، جب چھوڑ جاتے ہیں قرآن بھی بھول جاتا ہے، وہ آگے پھر وہ تعلق ہی نہیں رہتا، ربط ہی نہیں رہتا، پھر انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، قرآن پاک کے بعد قرآن پاک کو سمجھیں، یعنی اگر سکول بھی کرے تو ساتھ دینی تعلیم بھی ساتھ رہے، ان کی تربیت رہے۔ تو اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس بچے کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بھی بچائے، آگے بھی جو مراحل ہیں وہ آسان فرمائے، اور جمیع جو بچے پڑھے ہیں ان کے لیے بھی مالک آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ جو قرآن پاک کی دولت ہے اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ انہیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔